العيد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بالشمار اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ صلوات اللہم صلی اللہ. یہ وہ عبادت ہے جس میں وحدہ لا شریک بھی شامل ہوتے ہیں. مل کے صلوات پڑھیے اللہم صلی اللہ. سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک اللہ آپ سب کو اس عظیم عبادت کا بے مثال اجر عطا فرمائے. مالک اللہ مومنین کے گھروں پر رحمتوں کا نزول عطا فرما. جو بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما. جو مومن دل میں جو نیک دلی شرعی حاجات لے کے آتے ہیں مالک اللہ قبول فرما. مالک اللہ مومنین کی دلی نیک مرادیں پوری فرما. اور جہاں جہاں یہ ذکر جاری ہے میرے مالک اس ذکر کی خود حفاظت فرما. مالک اللہ بانیان عظام بالخصوص قبلہ سجاد شاہ صاحب ہیں، توقیر عباس ہیں یا دیگر احباب جنہوں نے اس صف اعظام میں جتنا اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے مالک اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرما. ان کے بچوں کی زندگی دراز فرما. مالک اللہ اس ذکر کو ہماری نسلوں میں ہمیشہ قائم فرما. اور اس کے بعد ایک ضروری دعا کہ جس پر میرا دل چاہتا ہے کہ آمین کی آواز اتنی ہونی چاہیے کہ کم از کم منبر تک آ جائے کہ مالک اللہ جس وارث کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ آقا جس نے بچھڑی ہوئی بہن کو بھائی سے ملانا ہے، جس نے تنہا بچوں کو بابا سے ملانا ہے، جس نے آل محمد کے ہر ظلم کا انتقام لینا ہے. مالک اللہ ہمارے آقا، ہمارے وارث، ہمارے ہادی 12ویں بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بادشاہ کی آمد و سلامتی کے لیے مل کے صلوات. اللہم صلی اللہ محمد. اجازت ہو تو نوکری کا آغاز کیا جائے. اب ضروری نہیں کہ بندے زیادہ ہوں، ذکر تب کیا جاتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، یہاں کوئی آئے نہ آئے 14 ضرور ہوتے ہیں. اور جہاں یہ تخیل ہو کہ وہاں معصوم موجود ہوں پھر زمانے پر انسان کی تک ہی نہیں بڑھتی. اب بالخصوص 12واں بادشاہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جس کے سامنے ہمارا سارا ریکارڈ جاتا ہے، ہر ایک کے نام جاتے ہیں، ہر ایک کے کام جاتے ہیں، ہر ایک چہرہ جاتا ہے. ہم اس بادشاہ کو اپنے سامنے حاضر اور ناظر جان کے اپنے گفتگو کو آگے بڑھانا شروع کرتے ہیں. سامعین گرامی کا پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. کہ بلا اللہ کہتا ہے خسارے میں ہیں وہ لوگ، گھاٹے میں ہیں وہ لوگ، نقصان میں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے، اللہ کہنے والا ہے خسارے میں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں پوری کائنات کے علماء اکٹھے ہو جائیں،
بغیر معصوم کی تفسیر کے وہ کسی ایک آیت کی تفسیر تک نہیں کر سکتا، کیونکہ مذہب آل محمد یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا محمد و آل محمد کے فرمان کا نام ہے۔ نہ یہاں قیاس چلتا ہے، نہ رائے چلتی ہے، نہ تخیل چلتا ہے، یہاں یا تو آیت سے بات کی جائے یا بادشاہوں کے فرمان سے بات کی جائے۔ خدا کہتا ہے خسارے میں ہیں وہ لوگ، بابا جی جو آیت میں نے پڑھی ہے، لطف بڑا آنا ہے اگر میں سمجھا گیا، راز بڑا ہے قیمتی اس کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ آپ کے سینوں تک، آپ کے دلوں تک پہنچا لیا تو آج کی مجلس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے خسارے میں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا کرتے ہیں، گھاٹے میں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا کرتے ہیں۔ ادھر اللہ کہتا ہے خسارے میں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، اور ادھر سورہ انعام میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ لا تدرک الابصار، کہ اسے آنکھیں درک نہیں کر سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن وہ آنکھوں کو درک کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اسے آنکھیں نہیں درک کر سکتی، دیکھ ہی نہیں سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح جب موسیٰ نبی نے اللہ سے کہا تھا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو واضح قدرت آئی لن ترانی، کہ اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ بھائی جان تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا مالک ایک طرف سے تو کہتا ہے کہ خسارے میں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، اور ایک طرف سے تو موسیٰ سے کہتا ہے کہ موسیٰ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا مالک ماجرا کیا ہے، آخر راز کیا ہے، آخر حقیقت کیا ہے؟ اور چلتے ہیں دہلیز آل محمد پہ۔ میرے چھٹے بادشاہ سے ایک صحابی نے یہی سوال پوچھا کہ مالک بتائیے کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ معصوم فرماتے پہلے تو بتا کیا تو نے زندگی میں کبھی اللہ کو یہاں پر دیکھا ہے؟ اس نے کہا مالک نہیں دیکھا۔ تو معصوم فرماتے ہیں جب تجھے وہ یہاں پر نظر نہیں آیا تو وہاں پر کیسے نظر آئے گا؟ یا علی یا علی، آپ سلامت رہیں، خدا کی قسم میں راضی ہوں۔ جب تجھے اللہ دنیا میں نظر نہیں آیا تو پھر آخرت میں کیسے نظر آئے گا؟ مالک اللہ قرآن میں جو کہتا ہے کہ خسارے میں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں اللہ نے جس ملاقات کا وعدہ کیا ہے وہ ملاقات ہو کر رہے گی۔ وہ بندہ کہتا ہے مالک آپ کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتا، اور وہ کہتا ہے کہ ملاقات ہو کر رہے گی۔ میرے معصوم فرماتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے دکھائی دوں گا، میں تمہیں نظر آؤں گا، تو مجھے دیکھے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں نظر آؤں گا۔ ہاں جس ملاقات کا اس نے وعدہ کیا ہے وہ ملاقات ہو کر رہے گی۔ اس صحابی نے پوچھا کیسے مولا، جس سے ملاقات ہونی ہے وہ نظر تو آتا ہی نہیں ہے، جب نظر نہیں آتا تو پھر اس سے ملاقات کیسے ہونی ہے؟ اب علی کے علی بیٹے نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا اور میرے مولا کہنے لگے کہ انظر الیہ زیارتنا زیارت اللہ، کہ میری طرف دیکھ، ہماری زیارت ہی اللہ کی زیارت ہے۔ شاباش، بسم اللہ، یا علی زندہ باد، آپ سلامت رہیں۔ جملہ ایسے سنا ہے جیسے لاکھوں میں سنا جاتا ہے۔ ہماری زیارت ہی اللہ کی زیارت ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ کہنے لگا کہ مالک اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس وقت
आपकी ज़ियारत कर रहा हूँ। अब जुमला इससे बड़ा कीमती है, बड़ा लतीफ जुमला है। अल्लाह करे मेरे सामने अगर उलमा का मजमा होता और मैं ये जुमला वहां पे बयान करता, फिर मैं देखता कि ये जुमला कितना कीमती है। वो बंदा कहने लगा कि अच्छा मालिक, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम तुझे देख रहे हैं, इस वक्त मैं आपको देख रहा हूं। मेरे मौला कहते हैं तुम्हें किसने कहा कि तू मुझे देख रहा है? इस दुनिया में हम जो जिस्म लेके आए हैं, हम जो चेहरे लेके आए हैं, वो बशरी तकाज़ों के मुताबिक हैं। ये चेहरे हम अख्तियार करके आए हैं और महशर वाले दिन हमारे वो चेहरे तुम्हें दिखाई देंगे जो अल्लाह ने बरकारे मशीयत से तराशे हुए होंगे। ओए होए 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 होए, क्या बात है, जिंदाबाद। आप सलामत रहें। हुसैन की मां से राजी हो भाई। बरोज़े महशर हमारे जो चेहरे नजर आएंगे वो ये बशरी चेहरे नहीं होंगे जो हम अपना के आए थे। वो चेहरे होंगे जो उसने अपनी मशीयत से तराशे थे, अपनी मशीयत से बनाए थे। अब यहां पे एक ऐसा कीमती जुमला मेरे मौला ने इस वाक़ई के जरिए जो मुझ तक पहुंचाया, बिस्मिल्लाह, जो मालूम ने एक जुमला दिया जो आपकी गोशगुजार करना है। मालिक कहते हैं हमारी जियारत अल्लाह की जियारत है। मैं कहता हूं खुदा के लिए अल्लाह के वजूद को ना बनाया कर। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, अल्लाह को जिस्म वाला ना बनाया कर। ना वो आज नजर आया है, ना वो कल नजर आएगा। इन्हीं की जियारत अल्लाह की जियारत कहलाती है। इन्हीं को देखना अल्लाह को देखना कहलाता है। जब इनकी जियारत अल्लाह की जियारत का बदल हो तो फिर इनका जिक्र अल्लाह के जिक्र का बदल क्यों नहीं हो सकता? बिस्मिल्लाह जी, आप सलामत रहें। इनकी जियारत का बदल जब उसकी जियारत का बदल तो फिर इनके जिक्र का बदल अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं हो सकता? मेरे मासूम ने फरमाया जिक्र ना जिक्रुल्लाह है। भाई अज़ादार आते रहेंगे, अब मेरी तरफ मुतवज्जा रहे। मासूम फरमाते हैं हमारा जिक्र ही अल्लाह का जिक्र है। जब अल्लाह के कुरान में एक आयत ने सर उठाया, अल्लाह कुरान में कहता है कि इन्नमा युरीदु शैतानु, कि शैतान की ये ख्वाहिश है, शैतान ये चाहता है यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि वो तुम्हें जिक्र अल्लाह से, जिक्र खुदा से रोका करे। शैतान की ये ख्वाहिश है कि वो तुम्हें जिक्र खुदा से रोकता है, अल्लाह के जिक्र से रोकता है। हमें कुरान से भाईजान शैतान की एक निशानी का पता चल गया, शैतान की एक अलामत का पता चल गया। अब जमाने में निगाह दौड़ाई जाए, अगर कोई बंदा तुम्हें जिक्र खुदा से रोकता हुआ दिखाई देता है, जिक्र अली से रोकता हुआ दिखाई देता है, जिक्र हुसैन से रोकता हुआ दिखाई देता है, तो फिर समझ जाना कि वो बंदा बाहर से इंसान है पर अंदर से शैतान है। जिंदाबाद। आबाद रहे। अब तो काफी मोमिन आ चुके हैं। वो बंदा बाहर से इंसान है, अंदर से शैतान है, क्योंकि वो काम वो कर रहा है जो शैतान का काम है। जिक्र आले मोहम्मद से रोकना ये शैतान का काम है। ज़ियारतुना ज़ियारतुल्लाह, हमारी ज़ियारत अल्लाह की ज़ियारत है। और तुम्हें मैं मौला हुसैन बादशाह की सवारी का मर्तबा बताता हूँ। यहाँ छठे बादशाह ने यह बयान कर दिया कि हमारी ज़ियारत अल्लाह की ज़ियारत है। जो करबला से वाकिफ़ हैं और करबला जाना चाहते हैं, और तुम्हें मैं करबला की सवारी का मकाम बताता हूँ। एक किताब है करबला मुअल्ला, उस किताब के अंदर इमाम सादिक बादशाह ही फरमाते हैं, मेरे मौला ने फरमाया कि मन ज़ारा कबर अल हुसैनी फ़क़द ज़ारल्लाह अलल अर्शी, कि जिसने करबला में इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत की वो ऐसा समझे कि अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत की। ओए होए होए, सारे मिलकर नारा लगाएगा। या आप सलामत रहे। इससे बढ़ के कमाल ये है, मैं बड़ा परेशान था कि शायद मारिफत यहाँ सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती। मालूम ऐसा होता है कि यहाँ मारिफत ही सुनी जाती। कब्र हुसैन की ज़ियारत
عرش اولا پہ اللہ کی زیارت کے حالات ہیں. ہماری زیارت معصوم فرماتے ہیں اللہ کی زیارت ہے. اب لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں جی انہوں نے علی کو اللہ بنا دیا ہے، یہ غالی ہو گئے ہیں، یہ نصیری ہو گئے ہیں، یہ مشرک ہو گئے ہیں. میں کہتا ہوں تیری مرضی ہے تو جتنے مرضی الزام لگایا کر. دنیا جناب ابو طالب پر بھی الزام لگایا کرتی تھی، لوگوں نے نبی کو بھی معاف نہیں کیا تھا. ہم تو پھر بھی علی کے شیعہ ہیں، ہم تو پھر بھی اس دور کے مومن کہلاتے ہیں. تیری مرضی ہے تو ہم پہ جتنے فتوے لگا، جتنے مرضی تو ہم پہ مشرک شرک کے سارے فتوے اکٹھے کر کے ہم پہ لگایا کر. ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، لیکن ہر منبر سے ہم زمانے کو یہی درس دیتے ہیں کہ غدیر خود سے ہمیں نبی نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم علی اللہ کے قائل نہیں، علی شرف ولی اللہ کے قائل ہیں. آپ سلامت رہیں. ہم علی اللہ کے قائل نہیں. علی کی ولایت کا معجزہ یہ ہے کہ اس نے توحید کو بچایا ہے. ولایت ضروری اس وجہ سے بھی تھی کیونکہ اسی نے توحید کو بچانا تھا. علی ولی بن کے بھی پھر بھی لوگوں نے علی کو اللہ بنا دیا. لیکن ہم علی شن ولی اللہ کے قائل ہیں. میرے مولا امیر کائنات منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص وہاں پہ آتا ہے. بابا جی واقعہ ایسا یاد آیا ہے، خدا کی قسم اگر دلوں میں نقش ہو گیا تو مصلے پر آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی. میرے مولا کے سامنے بھائی جان ایک بندہ آیا، کمال اللہ کی تعریف کیا ہے، اللہ کی تعریف کیا ہے. اب جس کے ذہن میں اللہ موجود ہے اس نے اپنا احاطہ خود کرنا ہے کہ وہ کس طرح کی توحید کا قائل ہے. اگر دلیل غلط ہو تو آپ کھڑے ہو کر مجھے کہہ سکتے ہیں کہ نقوی صاحب آپ کی دلیل غلط ہے. اللہ کے کیا پوچھا کہ اللہ کی تعریف کیا ہے، اللہ کی تعریف کیا ہے. میرے معصوم فرماتے ہیں بھئی لوگوں نے اللہ کی تعریف ہی ٹھیک نہیں کی. لوگوں نے اللہ کی تعریف ہی ٹھیک نہیں کی. میرے مولا فرماتے ہیں لوگوں نے اللہ کو صفات سے پہچانا ہے، ذات سے نہیں پہچانا. لوگوں نے اللہ کو صفات سے پہچانا ہے پر ذات سے نہیں پہچانا. اس نے پوچھا کیسے مولا؟ میرے معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا کے سامنے اللہ کی صفات کا اظہار ہوتا گیا اور دنیا کہنے لگی کہ جو بارش برساتا ہے اسے اللہ کہا جاتا ہے، جو دریا بہاتا ہے اسے اللہ کہا جاتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے اسے اللہ کہا جاتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اسے اللہ کہا جاتا ہے، جو موت دیتا ہے اسے اللہ کہا جاتا ہے، جو رزق دیتا ہے اسے اللہ کہا جاتا ہے. میرے معصوم فرماتے ہیں یہ سارے کام جن کی وجہ سے دنیا اللہ کو پہچانا کرتی ہے، دنیا اللہ کو پہچانا کرتی ہے، کہا یہ سارے کام اللہ نہیں کرتا، یہ سارے کام ان کے فرشتے کرتے ہیں. ہوائیں فرشتہ چلاتا ہے، بارش فرشتہ برساتا ہے، زندگی فرشتہ دیتا ہے، موت فرشتہ دیتا ہے، رزق فرشتہ دیتا ہے. اور میرے مولا فرماتے ہیں پھر یہی فرشتے ہمارے دروازے پر کبھی کمی بن کے آتے ہیں، کبھی دردی بن کے آتے ہیں، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں، کبھی مسکین بن کے آتے ہیں. اب دنیا کہنے لگی اچھا تو اس کا مطلب علی خود کو اللہ کہلوانا چاہتا ہے، اچھا تو اس کا مطلب علی خود کو اللہ کہلوانا چاہتا ہے. بھئی علی نے سجدے میں سر رکھا اور زمانے کو بتا دیا ارے اور زمانے کے جاہلو ہم اللہ بننے نہیں آئے، ہم اللہ منوانے آئے ہوئے ہیں. زندہ باد زندہ باد. آپ سلامت رہیں گے. ظاہر کرنے کے لیے احباب تو ان اور یار آپ سلامت رہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے. ہم اللہ بننے نہیں آئے، بسم اللہ بھائی جان، ہم اللہ منوانے آئے ہوئے ہیں. علی نے سجدے میں سر رکھے، توحید کو منوا دیا. جس کا ایک سجدہ توحید منوا لیتا ہے تو اسی علی سے بغض رکھا کرتا ہے. علی کی دشمنی چھوڑ دے، علی کے بغض میں جہنمی تو پہلے بن چکا، اب دعا کر جہنم تجھے قبول کر لے.
जहन्नम तुझे कबूल कर सके। भाईजान मस्जिद कूफा थी, 19 रमजान मेरे मौला के लबों से एक जुमला निकला था। आज इस जुमले की थोड़ा सा मारिफत बतानी है। मेरे मुर्शिद अली बादशाह ने मस्जिद कूफा 19 रमजान सजदे की हालत में अली के लबों से ये जुमला निकला था कि फुस्तो पे रब्बिल काबती, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। मेरे मौला ने ये जुमला किसी मैदान में नहीं कहा था, खैबर फतह करके नहीं कहा, ओहद फतह करके नहीं कहा, खंदक फतह करके नहीं कहा, हुनैन फतह करके नहीं कहा। मेरे मौला ने ये जुमला 19 रमजान को सजदे की हालत में अली ने ज़रब खा के ये जुमला कहा था कि फुस्तो पे रब्बिल काबा थी, फुस्तो पे रब्बिल काबा थी, कि रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। जो अभी तक चुप बैठे हुए हैं, अब मैंने जुमला भी कहना है और चेहरे भी पढ़ने हैं। इधर अली के लबों से इस जुमले का निकलना था कि कातिल घबरा जाता है, कातिल परेशान हो जाता है और कातिल के हाथ से तलवार गिर जाती है और कातिल परेशान होकर ये कहने लगा कि मैं कत्ल करके भी नाकाम हो गया, अली कत्ल होके भी कामयाब हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये हाथ सलामत रहे। मैं कत्ल करके भी नाकाम हो गया, अली कत्ल होके भी कामयाब हो गया। आखिर ये जो कातिल आया था, इसे मेरे मौला को किसी और जगह कत्ल क्यों नहीं किया? ये मस्जिद में ही क्यों आया था? इसका मंशूर क्या था? इसका मकसद क्या था? ये सब जानते हैं। ये बाकायदा तौर पर पॉलिसियों के तहत आया था, पूरा एजेंडा था इसके पीछे। हम इस पे भी लानत करते हैं, उसी एजेंडे पे भी लानत करते हैं। जो जो इस साजिश में शामिल था वो कल भी लानती, वो आज भी लानती है। मेरे अली बादशाह ने जुमला अगला बड़ा कीमती है, जिसके दिल में अली रहता है, अली वोटों से बना हुआ भाईजान खलीफा तो है ही नहीं कि मैं मिन्नत करता रहूं कि भी मैं अली का जिक्र सुनाऊंगा, तूने हाथ उठाना है, मैं अली का जिक्र सुनाऊंगा, तूने नारा लगाना है। अगर दिल में अली रहता हो तो जुबान पे आ ही जाता है। भाई 19 रमजान को अली ने सजदे की हालत में ज़रब खाई थी, क्योंकि कातिल चाहता था कि अली को मुसल्ले से निकाल दिया जाए, अली को इबादत से निकाल दिया जाए, अली को मुसल्ले से निकाल दिया जाए। कातिल ये चाहता था कि मैंने अली का कत्ल मस्जिद के बाहर नहीं करना, मैंने अली का कत्ल किसी मैदान में नहीं करना, मैंने अली को कत्ल किसी शहर में नहीं करना। कातिल ये चाहता था कि मैंने अली को कत्ल करना है मुसल्ले पर, और जब मैं अली को मुसल्ले पे कत्ल कर दूंगा तो फिर कयामत तक के लिए कोई नमाजी मुसल्ले पे आ नहीं सकेगा। मैं मुसल्ले से अली को निकाल दूंगा, मैं इबादत से अली को निकाल दूंगा। बाबा जी इधर अली के लहू का मुसल्ले पे गिरना था, या अली ने कहा देख नवाज मैंने तुझे बचाया है, मैंने सर दे दिया, तेरा सजदा नहीं छोड़ा। देख नवाज मैंने तुझे बचाया है, मैंने खून दे दिया, लेकिन तेरा सजदा नहीं छोड़ा। फिर मुसल्ले ने अली की जख्मी जमीन का बोसा लिया और कहा ओ कायनात का नमाजी, मुझे तेरे सजदे की कसम है कयामत तक के लिए मैं भी वो नमाजी कभी कबूल ही नहीं करूंगी जिसके दिल में अली नहीं होगा। अली आप सलामत रहे, आप जीते रहे। हुसैन की मां से राजी, मुतमईन खड़ा हूं, परेशान होकर नहीं पड़ रहा। कोई बोले अली तब भी अली है, कोई ना बोले अली तब भी अली है, क्योंकि अली को बनाने वाला भी अली है। जिसने अली को बनाया है वो भी अली है। हर इबादत उस वक्त तक इबादत है जब तक उसमें हुज्जत है। कोई तो साहिब शराब बैठा हुआ है, हर इबादत उस वक्त तक इबादत है जब तक उसमें हुज्जत है। भी अगर कोई बंदा अली छोड़ के नमाज पढ़ता है, वो नमाज नहीं होती, खाली टकरे होती है। अगर कोई बंदा अली छोड़ के नमाज पढ़ता है, वो नमाज नहीं, खाली टकरे हैं। अगर कोई बंदा अली छोड़ के रोजा रखता है,
وہ روزہ نہیں ہے بلکہ بھوک ہڑتال کہلاتا ہے. اور اگر کوئی بندہ علی چھوڑ کے حج کرتا ہے وہ حج نہیں آوارہ گردی کہلاتی ہے. بسم اللہ جی. علی چھوڑ کے کوئی عبادت رہتی نہیں ہے. بھائی جب جملہ آ گیا ہے اب جملہ بیان کرنے والا ہوں. قبلہ صاحب بھی آ چکے ہیں. قبلہ آپ سے دعائیں بھی لینی ہیں, تائید بھی چاہوں گا. نبی پاک نے, بھائی جان توجہ میری طرف رکھنی ہے, نبی پاک نے میرے مرشد علی کے بارے فرمایا یا علی انت روح العبادہ, علی تو عبادت کی روح کہلاتا ہے. عبادت کی روح کہلاتا ہے. نبی نے بیان کر دیا کہ علی عبادت کی روح ہے, علی عبادت کی روح ہے. اب جہنم والوں کو بھی کیا مجھے بتانا پڑے گا کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ بھئی نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, اور علی روح عبادت ہے. علی روح عبادت ہے. اگر روح عبادت یعنی علی نہ ہو تو پھر حج دفنانے کے قابل ہے, اگر علی نہ ہو تو پھر روزہ دفنانے کے قابل ہے, اگر علی نہ ہو تو پھر زکوٰۃ دفنانے کے قابل ہے, اگر علی نہ ہو تو پھر نماز دفنانے کے قابل ہے, اور اگر ایمان میں علی نہ ہو تو پھر بندہ دفنانے کے قابل ہے. یا علی, یا علی. اگر علی نہ ہو اور جس میں روح نہیں ہوتی وہ مردہ ہوتا ہے, اور مردے جلدی دفنایا جاتے ہیں. میرا مرشد علی بادشاہ جو ابھی تک جنہوں نے چوب کا روزہ رکھا ہے, یہ وقت میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ قبلہ نے آگے جانا ہوتا ہے. میں پہلے کہا کرتا ہوں وہ خطیب ہی نہیں جو وقت شناس نہ ہو, جنہوں نے ابھی تک یہ سوچ رکھا ہے کہ ممتاز نقی پڑھتا رہے گا اور میں نے بولنا ہی نہیں ہے. خدا کی قسم کوئی امیر ہوگا تو اپنے گھر کے لیے, کائنات میں علی سے بڑا امیر ہی کوئی نہیں ہے, میرے مرشد آقا سے بڑا امیر ہی کوئی نہیں. علی ایسا امیر ہے کہ پوری کائنات کو کہنا پڑا کہ یہ امیر المومنون ہے, اور اکیلا علی امیر المومنون ہے. صرف علی کو یہ عزت ملی ہے, افتخار ملا ہے. جو ابھی تک سوچ میں بیٹھا ہے کہ میں نے بولنا نہیں ہے, میں اسے کہتا ہوں تو اپنی چپ پہ مان رکھ, اور میں بی بی کی خیرات پہ مان کرتا ہوں, کیونکہ جملہ میں نے اتنا قیمتی دینا ہے, اور یہ جملہ پہنچ گیا علی والوں کے چہرے کھل جائیں گے. اور جسے علی برداشت نہیں ہوتا اس کے مقدر میں یقیناً بجھانا لکھا ہوا ہے. بھئی منکر ولایت علی نماز کے لیے جب مصلی بچھاتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ مصلی لپیٹتا ہے تو ابلیس کان لگا کر اس کی نماز کو سننا شروع کرتا ہے. جو ہی وہ نماز پڑھتا ہے اور پھر مصلی کو لپیٹتا ہے تو ابلیس کہکا مار کے کہتا ہے کہ خدا تجھ پہ لعنت کرے, تو وضو کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا, تو قیام کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا, تو رکوع کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا, تو سجدہ کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا. اور وہ کہتا ہے اگر تیری قبول ہونی ہوتی پھر میری بھی قبول ہو جاتی, اگر تیری قبول ہونی ہوتی پھر میری بھی قبول ہو جاتی. کہا تو بھی حجت کا منکر ہے, میں بھی حجت کا منکر ہوں, تو بھی حجت کا منکر ہے, میں بھی حجت کا منکر ہوں. کہا اللہ جب آدم صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی شن ولی اللہ کا منکر کیسے برداشت. یا علی زندہ باد, آپ سلامت رہیں. بسم اللہ جی. بڑے مشکل جملوں پہ داد ملی, زحمت تمام کر دیا, موضوع میں نے سمیٹ لیا. اگر اللہ آدم صفی اللہ کے منکر کو برداشت نہیں کرتا تو جو علی کا منکر ہو اسے کیسے برداشت کیا جا سکتا؟ خدا کی قسم ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ علی علی کرتے ہیں اور یہ علی علی کرنا چھوڑتے نہیں ہیں, ہم انہیں مارتے ہیں یہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں, ہم ان کے راستے روکتے ہیں یہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں. اگر عقیدہ ساتھ دے تو بولنا, ورنہ بے شک چپ بیٹھے رہنا. ہم ان کا راستہ روکتے ہیں یہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں, ہم ان کے جلوس روکتے ہیں یہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں, ہم ان کا علم روکتے ہیں یہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں, ہم انہیں مارتے ہیں یہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں.
یہ قتل ہوتے ہیں، یہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں، ان پہ بم بلاسٹ کیے جاتے ہیں، یہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں، ان پہ FIR ہوتی ہے، یہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں، یہ قید نبھاتے ہیں، یہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا انہیں زندگی پیاری نہیں ہے؟ کیا انہیں حیات پیاری نہیں ہے؟ کیا انہیں زندگی پیاری نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں میرے مہربان بھائی، میں تجھے بتاتا ہوں، ہاں ہمیں زندگی پیاری ہے، ہمیں حیات پیاری ہے، ہمیں زندگی پیاری ہے، ہمیں حیات پیاری ہے، پر ہماری مجبوری ہے، علی ہمیں زندگی سے زیادہ پیارا ہے۔ شاباش شاباش، بسم اللہ جی۔ علی ہمیں زندگی سے زیادہ پیارا ہے، ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پوری کائنات علی والی بن جائے تاکہ جہنم کا تصور ہی مٹ جائے۔ جہنم بنی ہی علی کے دشمن کے لیے۔ میرے مولا نے القطرہ کے اندر حدیث قدسی ہے، ارشاد گرامی ہوتا ہے کہ لو اجتمع الناس علی ولایت امیر المومنین، اگر پوری کائنات والے علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے، لما خلقت النار، تو اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، اللہ جہنم کو بناتا ہی نہ۔ اگر پوری کائنات علی کی ولایت کو مان جاتی، علی کی ولایت کو تسلیم کر جاتی، میں نے پہلے کہا ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، مگر 1400 سال سے دشمنی علی حرام نسلوں میں کچھ اس طرح سے آ رہی ہے کہ کاغذ علی کے خلاف، سیاہی علی کے خلاف، قلم علی کے خلاف، محرف علی کے خلاف، راوی علی کے خلاف، روایت علی کے خلاف، سقیفہ علی کے خلاف، ثقافت علی کے خلاف، خلیفہ علی کے خلاف، خلافت علی کے خلاف، امیہ علی کے خلاف، معتمد علی کے خلاف، عباسی علی کے خلاف، مروان علی کے خلاف، منافق علی کے خلاف، حرامی علی کے خلاف، مگر اللہ کا قرآن یہ گواہی دیتا ہے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل وان الباطل كان زهوقا، کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور باطل مٹ کے رہنے والا ہے، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور باطل ہمیشہ مٹ کے رہنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تخت الٹ گئے، تاج الٹ گئے، خلیفہ نہ رہا، خلافت نہ رہی، سقیفہ نہ رہا، ثقافت نہ رہی، معتمد مارا گیا، امیہ دفن ہو گئے، مروان مارا گیا، یزید جہنم فصل ہو گیا، پر ذکر علی کا یہ کمال ہے، علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے۔ زندہ باد۔ خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، پاک سیدہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج ہے۔ کائنات چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا، علی نہ چھوڑنا۔ کربلا کے پیچھے مقصد ولایت چھپا ہوا ہے۔ کربلا کا آغاز تب ہوا تھا جب علی کی ولایت کے اعلان کے بعد نعمان فہری کھڑا ہوا تھا۔ علی کی دشمنی تب سے سٹارٹ ہو گئی تھی، شروع ہو گئی تھی۔ چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں اگر لوگوں پر یہ واجب کر دیا جاتا کہ آل محمد پہ ظلم کیا جائے، تب بھی یہ اتنا ظلم نہ کرتے جتنا اس وجہ سے کیا کہ یہ علی کی اولاد میں سے تھی، یہ علی کے خاندان میں سے تھی۔ بابا جی عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ اللہ نے جو اہل بیت کو عطا کیے انہیں فضائل کہا جاتا ہے، اور امت نے جو دیے انہیں مسائل کہا جاتا ہے۔ جس کا جتنا دل چاہا آل محمد پہ ظلم کرتا رہا۔ حضرت علی مارا گیا مسلم بن عقیل، تنہا ہو گئے رقیہ کے لال، ذبح ہو گیا حسین کا سفیر، رل گئے رقیہ کے یتیم بچے۔ حضرت علی یہ وہ بی بی ہے جو اپنے معصوم بچوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے
लाहौर में तेरी मेहमान है, कोशिश किया कर कि आले मोहम्मद के गम में रोया कर। बड़ा अमीर है वो बंदा जिसे मुस्लिम के यतीमों पर रोना नहीं आता। कोई कायनात का कितना बड़ा अमीर हो सकता है, लेकिन अब्बास की बहनों से बड़ा अमीर कोई नहीं है। अब्बास की बहना रुकैया सलामुल्लाह अलैहा आखिरी वक्त मौला हुसैन बादशाह जब खैमा से बाहर आते हैं, मेरे मौला ने देखा कि जुलजनाह को किसी ने तैयार कर रखा है, जुलजनाह तैयार खड़ा हुआ है। मेरे मौला रो के कहते हैं अब्बास तो मेरा रहा नहीं है, न जाने जुलजनाह को किसने तैयार किया है, या आवाज़ मौला रुकैया ने तैयार किया है। मेरे मौला खयाम में आते हैं, मेरे मौला ने बीबी को बुलाया और रुकैया का माथा चूम के कहा, रुकैया ये जुलजना सजाना तो मर्दों का काम है, तुम्हें किसने बताया है कि ज़ीन कैसे रखी जाती है, रकाबें कैसे सजाई जाती हैं। अदर बीबी रोने लगती है और बीबी तड़प के कहती है कि रात को अब्बास मेरे खैमा में आया था, अब्बास की आंखों में आंसू थे, या अब्बास ने साथ जुलजना को लिया हुआ था। अब्बास मेरे सामने बार बार कभी ज़ीन रखते थे, कभी उतारते थे, कभी ज़ीन रखते थे, कभी उतारते थे। और मेरे अब्बास ने मुझे रो के कहा, रुकैया फातिमा की औलाद पर एक मुश्किल वक्त आ गया है, आज के बाद मेरी ज़ैनब का अब्बास तू है, मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना। अगर ये वो बीवी है जब आले मोहम्मद का लूटा हुआ काफिला कूफा से गुजर रहा था, अब जो रोने के लिए से आए हैं, कूफा से ये काफिला गुजरा, या बीबी की निगाह जनाबे मुस्लिम के जख्मी सर में पड़ती है, बीबी तड़प जाती है और रो के कहा, मुस्लिम जरा ये तो बता मेरे बच्चे कहाँ गए। अगर मुस्लिम की कटी हुई गर्दन से आवाज आई कि एक अली अकबर पे कुर्बान हो गया, एक अली अस्कर की कुर्बानी बन गया। अगर वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा, या तकदीर मुस्लिम की जोड़ी को, मुस्लिम के बच्चों को हारिस मलआन के घर ले आती है। अल्लाह लानत करे इस मलआन पर। ये मलआन घर आता है, इसने बीवी से पूछा, ये बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, ये बच्चे किसके हैं? या बीवी छुपाती है। इसकी बीवी ने छुपाने की बड़ी कोशिश की, कहा चाबी नहीं है और ये बच्चे हमसायों के होंगे। ये कहता है इनके रोने का अंदाज बताता है ये बच्चे हमसायों के नहीं है, ये कोई लावारिस बच्चे लगते हैं, ये कोई यतीम बच्चे लगते हैं। कहा मुझे चाबी दो, कहा चाबी नहीं है। हज़रत इस मलआन ने पत्थर उठाया और पत्थर को ताले पे मारना शुरू किया। हज़रत ये मलआन ताले पे पत्थर मार रहा था, ये पत्थर ताले पे नहीं रुकैया के जिगर पे लग रहा था। हज़रत इस मलआन ने इन दोनों बच्चों पे जुल्म करना शुरू किया। यह तारीख लिखती है कि शिमर मलआन ने करबला से शाम तक जितने तमाचे हुसैन की मासूमा को मारे थे, इस मलआन ने एक रात में उतने तमाचे मुस्लिम के यतीमों को मारे, मुस्लिम के यतीम बच्चों को मारे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बीबी आपका गिरिया कबूल फरमाए, आपकी हाय पाक सईदा अपने मुकद्दमे में शामिल फरमाए। अब जो मातमी बैठे हुए हैं जिनके मज़हब में मातम करना जायज़ है, जुमला इससे अगला मसाइल का बड़ा कीमती देना है, इस जुमले पे मेरे हिस्से का गिरिया हो जाएगा। बड़ा अमीर है वो बंदा जिसे मुस्लिम के यतीम बच्चों पर बाबा जी रोना नहीं आता। अब इस मलआन ने बाबा जी घोड़ा निकाला है, जब मलआन घोड़े पे सवार होता है, या इस मलआन ने अपने हाथों को जनाबे मुस्लिम की जोड़ी के बालों में डालना शुरू किया। इस मलआन ने बच्चों को अज़ादार हवा में मोहल्ले किया है और घोड़ा दौड़ाना शुरू किया है। अज़ादार कूफे में कोई रोकने वाला नहीं था, या एक काले बुरके वाली बीबी जिसने एक हाथ जख्मी पहलू पे रखा हुआ था, बीबी रो रो के कहती, हया कर मेरे यतीम बच्चे हैं, हया कर इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है, हया कर मेरे मजलूम बच्चे हैं। लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिम।